آسٹریلیا کے فنچ ریور میں 3 بچپن کے دوستوں کے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ ہالی ووڈ نے اس پر 2 ہارر فلمیں بنا ڈالی۔ ایک کا نام تھا بلیک واٹر اور دوسری کا نام تھا راک۔ یہ واقعہ 21 دسمبر 2003 کا ہے۔ 3 دوست بیرٹ، شان اور ایشلے ایک ٹرک میں بیٹھ کر آسٹریلیا کے ساؤتھ کی طرف سفر پر نکلتے ہیں۔ یہ تینوں ڈارون سٹی کے رہائشی تھے جو ناردرن ٹیریٹری میں واقع ہے۔ ان کا پلان تھا کہ ڈارون سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک بڑے سولٹ فلیٹ پر جا کر اپنی کوارڈ بائک سے ریس لگائیں گے اور وہاں پر ایڈونچر انجوائے کریں گے۔ یہ لوگ اپنی بائکس کو ٹرک کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور پھر کچے راستوں سے ہوتے ہوئے ایک علاقے سے گزرتے ہیں جسے سٹمبلنگ واٹر ہالیڈے پارک کہا جاتا ہے۔ اس پارک کے بعد کوئی آبادی نہیں ہوتی، صرف جنگل اور سنسان ویرانی۔ وہ تینوں دوست آخرکار فنچ ریور کے قریب پہنچ جاتے ہیں جو تقریباً 30 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس دریا کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا پانی بالکل کالے رنگ کا تھا۔ اگر آپ اس میں جھانکیں تو 1 یا 2 انچ سے نیچے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ریور پہلے ہی شدید بارشوں کے باعث اوور فلو ہو چکا تھا۔ دریا کے کنارے مینگرو کے درخت تھے جن کی جڑیں پانی کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ جب تینوں دوست بائکس چلا چکے تھے اور واپسی کی تیاری کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا، چلو پانی میں جا کر کیچڑ اتار لیتے ہیں۔ یہ علاقہ ایسا تھا جہاں سوئمنگ ممنوع تھی۔ آسٹریلیا کے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایسے پانیوں میں کوئی جان لیوا جانور ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تینوں اسی ماحول میں پلے بڑے تھے اسی لیے انہوں نے یہ بات زیادہ سنجیدہ نہیں لی۔ پانی میں داخل ہوتے ہی اچانک بیرٹ کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ اچانک تیزی سے بہتے ہوئے پانی میں دور چلا جاتا ہے۔ اسے بچانے کے لیے شان اور ایشلے بھی پانی میں کود جاتے ہیں۔ ان تینوں کو اچھے سے تیرنا آتا ہے اس لیے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ تینوں ایک قطار میں تیر رہے تھے، شان سب سے آگے، ایشلے درمیان میں اور بیرٹ سب سے پیچھے تھا۔ اچانک ایشلے چینک کر کہتا ہے، پانی میں کچھ ہے، فوراً باہر نکلو۔ شان اس درخت کی شاخ کو پکڑ کر اوپر چڑھ جاتا ہے اور ایشلے کو بھی کھینچ کر اوپر چڑھا لیتا ہے، لیکن جب وہ دونوں نیچے دیکھتے ہیں تو بیرٹ نیچے سے غائب تھا۔ لیکن جب وہ دونوں نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے ایک 13 فٹ لمبا سالٹ واٹر کروکوڈائل پانی سے باہر آتا ہے۔ اس کے منہ میں بیرٹ کی لاش ہوتی ہے جو زرد جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ 5 منٹ تک وہ دونوں دوست مگرمچھ کو گھورتے رہتے ہیں جو انہیں اسی طرح واپس گھور رہا تھا جیسے مگرمچھ کہہ رہا ہو، تمہاری باری بھی آئے گی۔ پھر مگرمچھ آہستہ آہستہ نیچے پانی میں واپس چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی بیرٹ کی لاش بھی لے جاتا ہے۔ شان اور ایشلے درخت پر چڑھ کر 15 فٹ اونچی شاخوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں امید تھی کہ صبح تک پولیس بھی وہاں پر آ جائے گی، لیکن انہیں خوف تھا کہ اگر وہ سو گئے تو نیچے گر کر پانی میں جا سکتے ہیں اور وہیں مگرمچھ انہیں مار دے گا۔ آدھی رات کو اچانک وہاں پر طوفان آ جاتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے اور پانی کا لیول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کئی گھنٹوں تک وہ بارش میں لرزتے ہیں۔ ہر بار جب آسمانی بجلی چمکتی ہے تو انہیں نیچے پانی میں وہی مگرمچھ نظر آتا ہے جو اب بھی ان کا نیچے انتظار کر رہا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے ایک پولیس آفیسر آوازیں لگاتا ہوا وہاں پہنچتا ہے۔ شان اور ایشلے کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کو بھی بلایا جاتا ہے، لیکن تیز پروں کی آواز سے درخت ہلنے لگتے ہیں تو رسی پھینکنے کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے مگرمچھ ہیلی کاپٹر کے شور سے ڈر کر کچھ دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پر اسی درخت کے نیچے ایک بوٹ لائی جاتی ہے جو وہاں سے شان اور ایشلے کو بچا لیتی ہے۔ پھر پولیس نے دریا میں سرچ آپریشن چلایا، لیکن نہ بیرٹ کی لاش ملی اور نہ اس کے کپڑے اور نہ ہی وہاں پر موجود مگرمچھ۔ وہ گویا ہمیشہ کے لیے پانی میں غائب ہی ہو گیا۔ شان اور ایشلے اس حادثے کے بعد شدید نفسیاتی صدمے میں چلے گئے۔ یہ سچی کہانی نہ صرف یہ ظاہر کرتی ہے کہ قدرت کے عناصر کتنے بے رحم ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ کبھی کبھار ایک فیصلہ پانی میں تیرنے جیسا زندگی یا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آسٹریلیا کے 3 دوستوں کی ایک سچی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔